آج کے اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ دیکھیں، ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی انسان تبھی بدلتا ہے جب اسے کوئی الہام ہوتا ہے یا اچانک سے حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سچ پوچھیں، حقیقت اس سے بالکل الٹ ہے۔ انسانی زندگی میں حقیقی تبدیلی، ایک نیا جنم، اکثر ان لمحوں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تاریک اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ آج ہم کچھ بہترین ریسرچ، ڈیٹا اور سچی کہانیوں کی مدد سے اس کمال کے سفر کو سمجھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نفسیات کی دنیا میں ایک بڑی زبردست اور مشہور بات کہی جاتی ہے کہ لوگ تب نہیں بدلتے جب انہیں روشنی دکھائی دیتی ہے، بلکہ وہ تب بدلتے ہیں جب انہیں تپش محسوس ہوتی ہے، یعنی جب آگ لگتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم انسان صرف منطق، نصیحتوں یا نیک ارادوں سے اپنی عادتیں نہیں بدلتے۔ رویے کی تبدیلی کا سب سے بڑا محرک دراصل درد ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک ہمیں اپنی موجودہ حالت میں تکلیف کا شدت سے احساس نہیں ہوتا، ہم آرام دہ خول سے باہر نکل کر بہتری کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ تو چلیں اس بات کو ذرا کہانیوں سے سمجھتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ہے درد سے تبدیلی کا آغاز۔ ہم دیکھیں گے کہ ارحم، جو ایک بے مقصد نوجوان تھا، اور عالیہ، جو لت کا شکار تھی، ان دونوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ایک شدید جھٹکے کی ضرورت آخر کیسے پڑی؟ یہ وہ جذباتی اور فیصلہ کن موڑ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں، ارحم کے والد، جو ایک انتہائی محنتی مزدور تھے، وہ بیمار پڑ گئے۔ ایک رات ارحم نے انہیں خاموشی سے روتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پوری زندگی مزدوری کی تاکہ میرا بیٹا کامیاب ہو، مگر شاید میں ہی اس سے صحیح راستہ نہ دکھا سکا۔ یقین مانیں، یہ الفاظ ارحم کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ بالکل اسی طرح کا ایک دردناک موڑ عالیہ کی زندگی میں بھی آیا، جب وہ اپنے بچوں کو کھونے کے درد سے خودکشی کرنے لگی، مگر عین وقت پر اس کی بندوق جام ہو گئی۔ وہ لمحہ، وہ شدید تکلیف کا لمحہ، ان دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اب یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ہم انسان تبدیلی کے لیے کسی بڑی تباہی، کسی سانحے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ہم کیوں اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک کہ پانی سر سے نہ گزر جائے؟ چلیں کہانیوں سے ذرا باہر نکلتے ہیں اور اس کے پیچھے چھپی نفسیاتی سائنس کو دیکھتے ہیں کہ آخر انسان کی حقیقی ترقی کے لیے اس غیر آرام دہ اور انتہائی جذباتی تکلیف کی ضرورت پڑتی کیوں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ پراسپیکٹ تھیوری کا ایک اصول ہے جسے لاس ایورژن، یعنی نقصان سے بچنے کی نفسیات کہا جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان کسی نئے فائدے کو حاصل کرنے کی نسبت اپنے موجودہ نقصان سے بچنے کے لیے دگنا زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ہمارا دماغ آہستہ آہستہ ہونے والی خرابی کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اسے وہ نارمل لگنے لگتی ہے۔ ہم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلتے جب تک کہ اس موجودہ حالت میں رہنے کا درد کچھ نیا کرنے کے خوف سے بڑا نہ ہو جائے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، دباؤ، توقعات اور ہمجولی۔ ارحم کے اندر بھی یہ احساس جاگ چکا تھا، لیکن تبدیلی کے اس راستے میں دو بہت بڑی بیرونی رکاوٹیں کھڑی تھیں۔ ایک، اس کے دوستوں کا منفی دباؤ، اور دوسرا خاندانی توقعات کا بوجھ۔ یہاں توقعات کے حوالے سے ایک بڑی کمال کی ریسرچ سامنے آئی ہے۔ چین میں ہونے والی ایک حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ والدین کی توقعات دراصل ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر توقعات متوازن ہوں، درمیانی سطح کی ہوں، تو یہ نوجوانوں میں لگن پیدا کرتی ہیں، لیکن اگر یہ توقعات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے جذباتی تھکاوٹ، بیزاری اور شدید قسم کا برن آؤٹ جنم لیتا ہے۔ ارحم کے کندھوں پر بھی اپنے والد کی امیدوں کا یہی بھاری بوجھ تھا۔ دوسری طرف منفی دوستوں کا دباؤ، یعنی پیئر پریشر، تو اس سے کیسے نمٹا جائے؟ اسٹارک ہیلپ سینٹر کی تحقیق ہمیں کچھ بہت ہی عملی طریقے بتاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فوری فیصلے کرنے سے بچیں، متبادل تجویز دیں، اور سب سے اہم بات، نہیں کہنے کی ہمت پیدا کریں۔ اپنے دوستوں کے سرکل کا دوبارہ جائزہ لینا اور اپنی اقدار پر مضبوطی سے کھڑے رہنا بہت ضروری ہے، اور ارحم نے بالکل یہی کیا۔ اس نے اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے ان فضول دوستوں سے دوری اختیار کی۔ یہیں سے ہمارے تیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے، فیصلے کی اصل طاقت۔ وہ اگلی صبح واقعی ایک فیصلہ کن لمحہ تھی۔ ارحم نے شیشے میں خود کو دیکھا اور اسے یہ پوری طرح سمجھ آ چکا تھا کہ اگر آج کچھ نہ بدلا تو پوری زندگی یوں ہی برباد ہو جائے گی۔ مشہور لائف کوچ ٹونی رابنس کی ایک بڑی زبردست بات ہے، آپ کی قسمت کا فیصلہ
آپ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ ایک سچا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ عارضی آرام کو چھوڑ کر نظم و ضبط کی اس کڑی تکلیف کو گلے لگاتے ہیں جو بعد میں آپ کو بے پناہ سکون اور ترقی دیتی ہے۔ دیکھیں، ایک حقیقی فیصلہ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کر کوئی خواہش کریں کہ کاش ایسا ہو جائے، بالکل نہیں۔ سچے فیصلے کا مطلب ہے کسی ایک نتیجے کو حاصل کرنے کا پکا ارادہ کرنا اور پھر خود کو کسی بھی دوسرے راستے یا آپشن سے مکمل طور پر کاٹ لینا۔ ارحم نے صرف دعا پر اکتفا نہیں کیا، اس نے پرانی عادتوں، فضول دوستوں اور بے مقصدیت کی ساری کشتیاں جلا دیں تاکہ وہ ایک نئی تقدیر لکھ سکے۔ اور جب انسان ایسا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا عملی روپ کیسا ہوتا ہے، یہ ہم چوتھے حصے میں دیکھتے ہیں، عادات اور خود احتسابی۔ ارحم نے فیصلہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایک کڑی مشقت میں ڈال دیا، دن بھر ایک چھوٹی دکان پر کام اور راتوں کو جاگ کر پڑھائی۔ اب یہ سارا عمل دماغ میں کیسے ہوتا ہے؟ اسے ہم ہیبٹ لوپ یا عادات کے چکر سے سمجھ سکتے ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ ہر عادت 3 حصوں میں بٹی ہوتی ہے۔ پہلا ہے اشارہ، جو دماغ کو ٹریگر کرتا ہے۔ دوسرا ہے رویہ، یعنی وہ اصل کام جو ہم کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے انعام، جو دماغ کو وہ کام بار بار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ارحم نے انتہائی مہارت سے اپنے اس ہیبٹ لوپ کو ہیک کر لیا۔ اس نے بیکار گھومنے کی جگہ محنت کی روٹین ڈالی، جس کا انعام اسے اپنے بڑھتے ہوئے اعتماد کی صورت میں ملنے لگا۔ یہاں ایک بڑی عام سی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ نظم و ضبط یا سخت روٹین اپنا لیں گے تو آپ کی تخلیقی صلاحیت یعنی کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی۔ افریقہ میں ہونے والی ایک ریسرچ نے اس بات کو بالکل غلط ثابت کر دیا ہے۔ دراصل ڈسپلن آپ کو اہداف حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے اور کریٹیوٹی آپ کو مسائل حل کرنے کی لچک دیتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ بہترین ساتھی ہیں جو مل کر آپ کی کارکردگی کو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور عمر کے ساتھ یہ دونوں چیزیں کیسے کام کرتی ہیں؟ ڈیٹا بتاتا ہے کہ 25 سے 34 سال کی عمر میں انسان کے پاس تخلیقی لچک سب سے زیادہ ہوتی ہے، پھر 35 سے 44 کے درمیان نظم و ضبط اور تخلیق کا ایک کمال کا بیلنس آ جاتا ہے۔ ارحم جیسا نوجوان بالکل اسی سنہری دور میں تھا۔ وہ اپنی زبردست تخلیقی لچک کو استعمال کر کے ایک نیا اور مضبوط نظم و ضبط بنا رہا تھا، اور یہی کامرانی کا اصل فارمولہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے 5ویں حصے کی طرف، صفر سے کاروبار تک کا سفر۔ ارحم کی اس انتھک محنت اور ایمانداری نے رنگ دکھایا اور دکان کے مالک نے اسے خود کاروبار سکھانے کی پیشکش کر دی۔ ارحم کا یہ بزنس ماڈل بالکل مسٹر رابرٹ اور ڈیوڈ کی اس کہانی جیسا تھا جو ہم نے سورسز میں پڑھی۔ یاد رکھیں، کوئی بھی بڑا کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو شروع میں کروڑوں روپے نہیں چاہیے۔ اصول بہت سیدھے سے ہیں، جان بوجھ کر کم سرمائے سے شروعات کریں، مارکیٹ کو ٹیسٹ کریں کہ آخر گیپ کہاں ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیشہ اپنے گاہکوں کی بات سنیں۔ مقامی مسائل کو حل کرنا ہی سب سے بہترین اور کامیاب بزنس ماڈل ہوتا ہے۔ اکثر ہم روتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن ڈیٹا کیا بتاتا ہے؟ وسائل کی کمی اور معاشیاتی مسائل دراصل انسان کو فروگل انوویشن پر مجبور کرتے ہیں، یعنی آپ کم سے کم خرچ میں جگاڑ یا نیا راستہ نکالتے ہیں۔ سماجی دباؤ آپ کے وسائل تو کم کرتا ہے، لیکن ایک ذہین انسان انہی رکاوٹوں کو ثقافتی ہم آہنگی سے اپنے حق میں موڑ لیتا ہے۔ رکاوٹیں دراصل چھپے ہوئے موقع ہوتے ہیں، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے خوبصورت حصے کی طرف، ایک فیصلہ، نئی زندگی۔ 2 سال کی دن رات کی محنت کے بعد وہ وقت آیا جب ارحم نے اپنی خود کی دکان کھولی، اور اس دن اس نے اپنے والد کی آنکھوں میں فخر کے آنسو دیکھے۔ ٹونی رابنس پھر ایک پتے کی بات کرتے ہیں کہ دولت کا راز نہایت سادہ ہے، دوسروں کے لیے اتنا کچھ کریں جتنا کوئی اور نہیں کر رہا۔ ارحم نے بھی بالکل یہی کیا۔ اس کی کامیابی صرف پیسوں تک یا اس کی ذات تک محدود نہیں رہی۔ جب اس کا کاروبار بڑھا تو اس نے دوسرے غریب اور بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لگایا اور انہیں بھی ہنر سکھایا، کیونکہ حقیقی ترقی تو وہی ہے نا جو آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیاں بھی روشن کر دے۔ ارحم کے یہ الفاظ دراصل اس پورے سفر کا نچوڑ ہیں۔ اگر اس دن میں نے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو شاید آج بھی میں اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا۔ یہ کہانی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدلنے کے لیے، تقدیر بدلنے کے لیے کسی جادو یا معجزے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ صرف ایک پورے ہوش و حواس میں لیا گیا مضبوط فیصلہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو جاتے جاتے میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ذرا سوچیے گا۔
آج ہماری زندگی میں وہ کون سا ایسا فیصلہ ہے جس سے ہم مسلسل بھاگ رہے ہیں، جس سے ہم روز ٹال رہے ہیں، لیکن اگر آج ہم ہمت کر کے وہ فیصلہ کر لیں تو ہمارا آنے والا کل پوری طرح سے بدل سکتا ہے۔ اس درد کو محسوس کریں اور اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوں، آج ہی وہ قدم اٹھا لیں۔ امید ہے اس وضاحتی جائزے نے آپ کو سوچنے کا کوئی نیا زاویہ ضرور دیا ہوگا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔